اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی کی ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر ہم نے اس کے کچھ حصے کی تفسیر کی تھی، اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے شان کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس لیے اس کی ہم نے کہا تھا اس کی ڈیٹیل میں تفسیر کریں گے، صرف ترجمہ کا نہیں کریں گے، اس لیے ہم اس کی تفسیر حصوں میں کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے اس کے پہلے حصے کی تفسیر کی تھی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کا استحقاق کسی کا نہیں ہے، جو کہ زندہ ہے اور سب کا سنبھالنے والا ہے اور خود قائم رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں اور آسمان کے اندر ہے یا جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا ہے جو کہ اس کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ اور اس کے نبی ہم نے تفصیل پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بت ہماری سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ بت ہمارے جو بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آگے سے جو اگلے آیت کا حصہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کو ہم آج دیکھیں گے اس کا۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یعلم، اب یعلم جو ہے اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بینا درمیان ہے، ایدیہم، عید ہوتے ید کی جمع ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہم ان کے، اور یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا یہ ہے من ذا الذی کی طرف، یعنی یعلم ما بین ایدیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ من ذا الذی، کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے۔ اب یہ جو کون ہے مطلب ہے اللہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ اللہ کسی کی اجازت دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء یا نیک لوگ وہ کسی کی شفاعت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کائنات کے اندر، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی۔ حالانکہ میں پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کی مشہور حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شفاعت کرے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا، یعنی یہ حد ہے کہ اس کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں اور اس کی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث شفاعت کی مشہور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے، اس کا مطلب ہے اجازت کے بغیر، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہستی تھی کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجازت کو بغیر تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دیں گے، اور ان کی بھی شفاعت ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ حد مقرر کریں گے، جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کی وہ شفاعت کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے
کہ کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا وہ شفاعت سے بخشا جائے گا، لیکن اپنے کچھ گناہوں کی، اپنے جو گناہ کیے ہیں جہنم میں ان کی سزا پانے کے بعد. یہ حدیث کے اندر ساری تفاصیل اس طرح موجود ہیں کہ شفاعت کس طرح ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، غالباً مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی یہ تو میرے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کام کیے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شفاعت کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے. تو آگے جس طرح میں نے پڑھا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما جو کچھ ہے، بین ایدیہم، بینا درمیان، ایدی ید کی جمع ہے، ہاتھوں کے، ہم ان کے. اب یہ ان کن کو کا، یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ہم یا ان کن کو کا، یہ وہ ہے من ذا الذی، یعنی وہ تمام لوگ جو کہ جن کے بارے میں لوگوں کو، مشرکین مکہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ بت ہماری شفاعت کر سکتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ فرشتے شفاعت کر سکتے ہیں، یا کچھ اور لوگوں کا خیال جس طرح قوم نوح کے اندر وہ جو ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، ان کے بت بنا کے پوجنے شروع کیے تھے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور وہ غالباً ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے. اس طرح اور بہت ساری، اس طرح اب بھی بہت سارے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگلے جان ان کو بچا لیں گے، اور ان کے سارے گناہ جو ہیں نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ان کو جو پھانسی دی گئی، انہوں نے تمام عیسائیوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے، اور اب انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا. اس طرح یہود کا بھی اس طرح کا عقیدہ ہے. تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان تمام کے ہاتھوں میں. ما بین ایدی جو ہے نا لفظ، یہ عربی کے اندر محاورہ استعمال ہوتا ہے. وہ چیز ما بین ایدی، ہر عربی محاورے کے اندر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی کے سامنے ہو یا قریب ہو. ٹھیک، ہر وہ چیز جو کسی کے سامنے، یہ میں لفظی معنی بتا رہا ہوں، تفسیر میں آگے کروں گا. ما بین ایدی یعنی ہاتھوں کے درمیان، مطلب ہر وہ جو چیز اس کے قریب ہو اور سامنے ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس وقت آپ کے قریب اور سامنے کیا ہے؟ آپ کا ایک حال ہے، آپ جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ایک ماضی ہے آپ کا، وہ بھی آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی اور حال، آپ کا ماضی اور آپ کا حال، ٹھیک، یہ دونوں جو ہیں ان کو آپ جانتے ہیں. حال آپ کے سامنے ہو رہا ہے، ماضی ہو چکا، ان کو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وما خلفہم، اور جو کچھ ہے، خلفہ مطلب ہے پیچھے، خلف کہتے ہیں پیچھے، قدمہ آگے اور خلف پیچھے. ٹھیک ہے، تو وما اور جو ان کے پیچھے سے یہاں مراد یہ ہے کہ مستقبل، یعنی جو آگے آنا ہے، یعنی اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں، باقی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے یا آخرت میں جو کچھ ہونا ہے، وہ مراد ہے وما خلفہم، یعنی آخرت. ٹھیک ہے، اور یہی جو مفسرین میں سے جو ہیں ابن جریج، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، کہ ما مضی امامہم من الدنیا، کہ جو دنیا میں ان کے آگے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، ما مضی جو گزر چکا ہے، امامہم من الدنیا، دنیا میں سے جو ان کے آگے گزر چکا ہے، یعنی حال بھی آپ کے سامنے ہے اور ماضی جو گزر چکا ہے. وما خلفہم وما یکون بعدہم من الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کے اندر جو آگے آنا ہے اور آخرت، یہ وما خلفہم. تو یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک گروپ کی سفارش کرنے لگیں گے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کرنے سے روک دیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کام
کیا کیا کام کیے تھے، کیا کیا خرافات کی تھی۔ اب یہی بات ہے کہ جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ یہ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی یہ جو باتیں ہیں نا ساری کی ساری، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ڈالتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو کہ ٹھیک ہے اس کے اچھے کام تو ہیں لیکن بہت بہت برے کام بھی کرتا ہے، اور اس نے فرض کرو اس نے نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن اس نے لوگوں کے حق مارے ہیں، اس نے قتل کیے ہیں، اس نے ظلم کیے ہیں، یہ سارے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ بندہ نمازی بھی ہے، پیسے والا ہے، ہر سال حج کر کے آتا ہے، عمرے کر کے آتا ہے، دل کھول کے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، صدقے دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے عمل کثیر جمع بھی کیے ہیں اور 7 گناہ بھی ہیں اس کے۔ اب اس کے اوپر سجدوں کے نشان بھی ہوں گے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے گناہ کی وجہ سے، لیکن ان کی پیشانی کی جگہ وغیرہ کو آگ نہیں چھوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے نشانات کی جگہ کو، جہاں سجدوں کے نشانات ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اوپر حرام کر دیا۔ اب ایسا بندہ جس کے یہ عمل اکٹھے ہیں جہنم کے اندر جائے گا، تو سجدوں کے نشان وغیرہ جہاں بھی ہیں، اس کے اوپر گھٹنوں کے اوپر ہے، سر کے اوپر ہے، جہاں بھی ہے، وہ تو آگ کے اندر نہیں جائیں گے حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن وہ جہنم کے اندر تو جائے گا اپنے ان گناہوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ایسے گناہ ہیں جو کسی کے حق مکے، خاص طور پہ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق، کسی کی زمین چھین لی، کسی کی گالی دے دی، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو قتل کر دیا۔ اب یہ اتنی بھی چیزیں ہیں جب تک وہ معاف نہیں کریں گے جس کے اوپر ظلم کیا ہے یا جس کا حق مارا، اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اب یہ بندہ بے شک اس نے پوری زندگی میں 100 حج بھی کیے ہوں اور 1000 عمرے کیے ہوں اور کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہو، میں کہتا ہوں کہ اس نے سرائیں کی ہوں، بھوکوں کے لیے کھانے اور سب کچھ کیا ہو اس نے، لیکن اس کے باوجود جو اس کے یہ جو گناہ ہیں، جو اس کی حقوق العباد جو اس نے ان کی وائلیشن کی ہے، حقوق العباد لوگوں کے حق غصب کیے ہیں، اس کا اسے جو ہے وہ اسے اس کا گناہ ملے گا۔ اب فرض کریں ایسا بندہ اگلے جہان آ جائے، اس کی کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرنے لگے، مثال کے طور پہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے، مثال کے طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے جان کچھ لوگ جو ہیں میرے سامنے لائے جائے گا، انہیں جہنم کے اندر ڈالا جانے لگے گا، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، کس مطلب اے اللہ تعالیٰ یہ تو میرے ماننے والے ہیں، یہ تو میرے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا، یعنی آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے کیا کیا تھا یہ آپ کو نہیں پتا، پھر ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اب یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوقات کے جو سامنے ہے یا ان کے جو پیچھے ہے، یعنی ان کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، شفاعت کرنے والا یہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ شرط لگا دی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ایسا ہے کہ جو شفاعت کر سکے اس کے ہاں بغیر اس کی اجازت کے۔ یہ ایسے ہی ہے مثال کے طور پہ، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کے بھی رسول ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مظلوم لوگ بھی شامل ہے، تو مظلوموں کا فائدہ یا ان کی شفاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے اگلے جان، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جان جو ان کی امت کے مظلوم ہوں گے وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی امتی ہیں۔ اب اگلے جان ظالم بھی ہوگا اور مظلوم بھی ہوگا۔ اگر فرض کریں کہ ایک ظالم ہے اور اس نے مظلوم کا حق دبایا ہوا، مثال اس کے اوپر ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اور اگلے جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شفاعت کی اجازت دے دی جائے مثال کے طور پہ، تو اس وقت وہ جو اس وقت مظلوم ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، میرا حق اس کے ذمہ ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے پھر نعوذ باللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ایسا کہا جا سکتا ہے نا۔ اس لیے یہ فرمایا، یہ شرط رکھ دی گئی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، کیونکہ
یہ اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت اس لیے ضروری ہے شفاعت کے لیے، کیونکہ مخلوقات کے جو آگے جو پیچھے ہے، جو ان کا ماضی ہے، جو ان کا حال ہے، جو ان کا مستقبل ہے، جو لوگوں نے کیا ہے، جو لوگ کریں گے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان کے نیک عمل کون سے ہیں، ان کے برے عمل کون سے ہیں، یہ سارا جو ہے نا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی شفاعت کی اجازت دیں گے جس کے اوپر اس طرح کی ایلیگیشنز نہ ہو، مثال کے طور پہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اگر اس بندے نے معاف نہیں کیے ہوئے دنیا کے اندر، مثال کے طور پہ، تو اگلے جہان اس کا فیصلہ تو ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں چھوڑ دیے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہی ہمارے لیے ڈرنے کی چیز ہے کہ ہم نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہو، ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، اس لیے فرمایا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو اس نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہاتھ سے یا زبان سے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اگلے جہان یہ حقوق العباد کی وائلیشن یا ان کو غصب کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور جب تک یہ حق یہ بندہ معاف نہیں کرتا، آپ کا معاف نہیں ہے۔ مثال کبھی کسی بندے کی آپ نے غیبت کی، اس کی برائی کی، مثال کے طور پہ اس کی پیٹھ کے پیچھے، اب یہ غیبت ہے۔ اصولی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس غیبت کا جو ہے وہ معاف ہو، تو اگلے جان یا تو اس کا حساب ہوگا غیبت کا، یا اس بندے سے اسی دنیا میں معافی مانگ لیں کہ اس کی غیبت کی، جس کی آپ نے غیبت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں اس کے سامنے، آپ کہیں گے میں تو اس کے سامنے پھر آکورڈ فیل کروں گا، میں اسے کیسے بتا دوں کہ میں نے یہ بات تمہارے یہ بات کی جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی تمہاری پیٹھ پیچھے، تو میں یہ کیسے کر دوں؟ یعنی بعض دفعہ بندہ کسی بندے سے لڑائی، اس کی غیبت میں بات کر دی، اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ بعد میں یہ ایک سینیریو لیتا ہوں کہ بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ ناراضگی دور ہو گئی، تو بعد میں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اسے کہ میں نے تمہاری غیبت کر دی، معاف کر دینا۔ آپ کہیں گے مجھے آکورڈ فیل ہوگا، مجھے برا لگے گا، اور وہ مجھ سے دوبارہ ناراض ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ آکورڈ یہ فیل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا مقدمہ رکھے گا کہ اس بندے نے میری غیبت کی تھی، میری برائی کی تھی میری پیٹھ کے پیچھے، یا اس طرح کی باقی چیزیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، اگلی پچھلی، اس وقت یہ بندہ، تو اس وقت زیادہ آکورڈ آپ کو لگے گا، یا اس وقت زیادہ آکورڈ لگے گا جب صرف وہ اور آپ ہوں گے اور تیسرا اللہ ہوگا؟ تو اس لیے ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط کریں کہ آپ کسی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی جو آخرت ہے، آخرت اور دنیا دونوں کو سنوارتی ہیں، کہ انسان اس کا خیال رکھے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی جتنے بھی ہیں شفاعت کرنے والے جتنے بھی ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جن کی اجازت دیں گے وہ ان کی شفاعت کریں گے، جن کی اجازت نہیں دیں گے ان کی شفاعت نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون شفاعت کے کرائٹیریا میں فٹ ہوتا ہے اور کون اس کرائٹیریا میں فٹ نہیں ہوتا۔ پچھلی دفعہ آپ نے یہ حدیث بھی سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ کچھ لوگوں کو جو کہ جہنم کے اندر جا چکے ہوں گے، ان کی شفاعت کی اجازت کچھ جنتی لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ یہ حج جو ہے وہ کرتے تھے، میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ نیک کاموں میں شریک ہوتے تھے، یہ ہم کوئی آفت آتی تھی تو یہ اس کے اندر دل کھول کے صدقہ کرتے تھے، ہمارے سامنے لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے تھے اور ہم اس کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح نیکی کے کام ہوتے تھے، نیکی پھیلانے میں یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام پھیلانے میں، علم پھیلانے میں، لوگوں کے فائدہ کرنے میں، یہ لوگ ہم گواہ ہیں کہ انہوں نے یہ کام ہمارے سامنے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے ان کو جہنم سے جا کے لے آؤ۔ اور رسول وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جہنم ان لوگوں پہ جو کہ جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جہنمیوں کی سفارش کریں، ان کے اوپر جہنم حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر جائیں گے لیکن آگ انہیں چھوئے گی نہیں، تو یہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ انہیں کہا ہوگا کہ جاؤ جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لاؤ، تو یہ جہنم میں جائیں گے۔
اور جن کے دلوں کے اندر دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا نکال لائیں گے. پھر یہ جائیں گے، پھر دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا جاؤ، اور جن کے دلوں کے اندر آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے نکال لاؤ. یہ دوبارہ جائیں گے جہنم کے اندر، اور جن کے دلوں کے اندر آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی لے لیں گے. پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ، اور دن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر رائی کے دانے، سرسوں کے دانے کے برابر، بہت چھوٹا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سرسوں کا دانہ، جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں نکال لاؤ. تو پھر یہ جو ہے وہ جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی نکالیں گے جن دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جہنم کے اندر ہے تو اگر انہوں نے کوئی ظلم وغیرہ کسی پہ کیا ہے تو اس کی سزا پا چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اب سفارش سے یہ جو ہے وہ نکل جائیں گے. یعنی وہی بات ہے کہ وہ جہنم کے اندر یہ کتنا عرصہ رہے ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا نا، ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگوں کی شفاعت تو ختم ہوگی، لیکن ابھی میں اپنی مخلوق کے لیے اور کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے اللہ تعالیٰ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے، وہی جن کے اندر ایمان تو ہوگا لیکن کسی جرم کی سزا کے اندر پڑے ہوں گے جہنم سے. تو وہ مٹھی کے اندر بھی اتنے لوگ ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہیں. تو یہ سارا یہ شفاعت کا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو مخلوقات کا حال ہے، جو ان کا ماضی ہے، اور جو آگے آنا ہے دنیا میں سے اور آخرت میں سے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی شفاعت وغیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے. اس کے اندر ایک اور مسئلہ تھا کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو مخلوقات کے آگے ہے اور جو مخلوقات کے پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ماضی، حال، مستقبل اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے مخلوقات کا. یعنی ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لا یحیطون، اور وہ احاطہ نہیں، ولا اب آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی ورب کے شروع میں یا تا ہو تو یہ مضارعہ کی علامت ہوتی ہے. اور مضارعہ کے اندر جو ہے عربی میں مضارعہ ہوتا ہے جو کہ انگلش میں نہیں ہوتا. یعنی مضارعہ کے اندر حال، پریزنٹ اور فیوچر، مستقبل دونوں ہوتے ہیں. اور فرمایا ولا یحیطون، اور یحیط جو ہوتا ہے نا لفظ ہاتھا یہوتو، یحیط کو مطلب ہوتا ہے محیط کرنا. آپ نے لفظ سنا ہوگا احاطہ کرنا. تو محیط مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مکمل احاطہ کر لینا. یعنی کسی چیز کو مطلب دیوار کہتے ہیں، دیوار نے ایک جگہ کا احاطہ کیے ہو، کیونکہ دیوار نے چاروں طرف سے اس جگہ کے اوپر موجود ہوتی ہے اور جگہ اندر ہوتی ہے، ٹھیک، اس لیے اس کی احاطہ بھی کہتے ہیں. احاطہ کیا لفظ احاطہ یہ اردو میں اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ احاطہ ہے، یعنی وہ جگہ ہے جو کہ اس کے ارد گرد مارکڈ ہے، اس کے ارد گرد ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے. فرمایا تو ولا یحیطون کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی چیز کو پورا اور پورا کور کر لینا، ٹھیک ہے، یہ معنوں کے اندر. فرمایا ولا یحیطون، آخر کے اندر یحیطون کے اندر جو واو نون ہے، یا بعض اس کے اندر الف نون آتا ہے یا یا نون آتا ہے، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے. تو یہ جمع مضارعہ ہے جمع کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فرمایا ولا یحیطون، اور وہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. اور یہ کس کی طرف ہے؟ کون لوگ احاطہ نہیں کر سکتے؟ یہی وہ لوگ، یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جن کی طرف یہ ہم کی ضمیر ہے نا، یعنی مخلوقات، ٹھیک ہے، یعنی جو مخلوقات جو ہیں یہ احاطہ نہیں کر سکتے. ولا یحیطون، اور یہ مخلوقات احاطہ نہیں کر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سب کچھ جانتا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، جو یہ کریں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو انہوں نے کیا ہے اور جو ان کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو. لیکن دوسری طرف
آن کنٹریری جسے کہتے ہیں، ولا یحیطون، لیکن یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، بے شیئن، کسی بھی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم میں سے، یہ علم ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ولا یحیطون بشیء من علم ہی، اور یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ کے علم میں سے، الا، سوائے اس کے، بے، اس چیز کا جو، ما شاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی یہ جو مخلوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا کسی چیز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے تو اور بات ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں، یا ایک آپ کو پتہ ہے، ایک علم کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم کس طرح ہے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شریف کے اندر ہے، نہ سوری، پہلے قرآن مجید کی آیت اس کے بارے میں بتا دوں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مفاتیح الغیب ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے جسے ہم علم غیب بھی کہتے ہیں، اس کی جو کنجیاں ہیں، اس کی جو چابیاں ہیں، وائندہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور صرف اتنا نہیں ہے، فرمایا لا يعلمها، ان کو کوئی نہیں جانتا، اس کو کوئی نہیں جانتا غیب کو، الا ہو، سوائے اس کے. تو یہاں مکمل نفی ہو گئی کہ جو غیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے علم سے کیا مراد ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب کوئی بھی صفت ہوتی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہوتی ہے وہ ازلی اور ابدی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی شروعات نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک، اس طرح کوئی انتہا بھی نہیں ہے کہ فلاں وقت جا کے ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا علم ایک ازلی اور ابدی ہے. یعنی اللہ، اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے. انسانوں کا علم جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، یا بمخلوقات کا علم حادث ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارا علم شروع ہوا، وقوع پذیر ہوا، ہمارا حادث ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اب یہ صفت کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے علم کے ذرا ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو علم کہاں سے ہوتا ہے؟ ماحول سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حاصل ہوتا ہے، کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، تجربے سے حاصل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں نا. اگر آپ سائنس سیکھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس سیکھ رہے ہیں، تو آپ جا کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا ایکسپیریمنٹ ہوتے دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو نالج ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس دن اس ایکسپیریمنٹ سے پہلے آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا. یا آپ کتاب پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی لیکچر دیتا ہے، اس سے آپ کو نالج ملتا ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا. ایون آج کل بھی فرض کریں کوئی نئی گائیڈ لائن آ جاتی ہے ریلیٹڈ ٹو کسی بھی ڈیزیز، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس نالج آئے گا، اس سے پہلے تو آپ کے پاس یہ نالج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ساری ہے کہ ہمارا جتنا بھی علم ہوتا ہے اس کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے. ایون ملائکہ دیکھیں، جو ملائکہ ہیں یا جو فرشتے ہیں، یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھے پڑوسی ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے والی مخلوق ہے. لیکن ان کے بارے میں بھی دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جس طرح فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا تو ہمیں سکھائے اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے فرشتوں کا علم ہے وہ بھی حادث ہے. فرشتے اپنا، فرشتوں کا علم کا ایک سورس ہے، اور وہ سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. باقی انبیاء آ گئے، تو انبیاء کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ انبیاء میں سے سب سے بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے بارے میں بھی فرما دیا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ نہیں کچھ بولتا، وہ جو وہی ہوتی ہے وہی
کرتا ہوتا ہے. یہ تو انبیاء کا علم جو ہے سارے کا سارا، ایک تو وہ انسانوں کی طرح وہ بھی ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں علم، لیکن جو ان کے پاس سارا علم ہوتا ہے دین سے متعلق، وہ سارا اللہ تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ انہیں وہی فرماتے ہوتے ہیں، اور باقی بھی ضروری علم اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی کرتے ہوتے ہیں. انبیاء کے پاس خود کوئی ذریعہ نہیں ہوتا علم حاصل کرنے کا، انبیاء کے علم کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی علم آپ دیکھ لیں مخلوقات کے ہیں، یہ تمام جو علم ہے ان کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں علم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں علم جو ہے چیز کا علم نعوذ باللہ کسی تجربے سے حاصل ہوا، کسی نے اللہ تعالیٰ کو بتایا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کہیں فلاں گیا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایٹ اے ٹائم یہ سارا علم ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب علم ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب علم آدم میں بھی تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا. جب آدم کہتے ہیں کہ یہ چیز کوئی بھی نہیں تھی کائنات میں سے، جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب آدم تھا کچھ بھی نہیں تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا سب کچھ کہ آگے آدم کے بعد جو کچھ آ رہا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو وہ اس وقت وہ آدم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سارا موجود تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اس کو کہتے ہیں علم غیب. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ علم غیب، یہ غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آدم میں بھی غیر آدم کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیر آدم میں بھی آدم کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اور اللہ تعالیٰ کو ایک ہی وقت کے اندر، آپ تو زمین کے اندر ہیں، پوری کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ اس کا پتہ ہے. ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، وہ اکٹھے دعا کر رہے ہیں. آپ کے سامنے اگر دو بندے اکٹھے بولیں تو آپ کہیں گے یار انسان بنو، باری باری بولو، ایسا ہی ہے. اور وہ ایسی ذات ہے کہ کروڑوں اربوں لوگ اکٹھے، اور اس کے علاوہ اپنی اپنی بولی ہے، چرند پرند وغیرہ، وہ بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب سارے وہ اللہ تعالیٰ سے ایٹ اے ٹائم کمیونیکیٹ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم سب کی بات برابر سن رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. آپ کسی انسان کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم جو ہے اس کے سامنے اکٹھے 10-12 بندے بھی بات کر رہے ہوں تو وہ سب کی بات سمجھ لے؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں یار ایک ایک کر کے بات کرو، ورنہ وہ کہے گا شور نہ کرو، میرے پاس شور نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دیتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے وہ مشہور حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو، میں کچھ لکھ دوں. تو اس وقت صحابہ کرام اس سے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے ساتھ ہی غشی طاری ہونے لگی تھی. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا کہ کاغذ قلم لاتے ہیں، کچھ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوبارہ ان کے اوپر غشی طاری ہوگی تو ان کو رسول کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی بعد میں بھی لایا جا سکتا ہے. کوئی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا خراب ہے، طبیعت سنبھل جائے گی مفہوم، یا پھر لے آئیں گے. تو اس وقت جب یہ لوگوں کے مختلف مشورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو کہا کہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھی ہو تو اس کے سامنے 10 15 20 اکٹھے اگر بات کریں تو وہ کہے گا نہیں ایک ایک کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، یا ایک ایک کر کے سوال پوچھو، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم پوری کائنات کے اندر جو کچھ آ رہا ہے سب کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے علم غیب، جس کو یہاں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کہ اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اس غیب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ سارے کا سارا علم ہے نا، یعنی جزوی نہیں کہ مثلا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر حماد صاحب ہیں، یہ جو ہیں نیورو سرجری کے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے کہ آپ کارڈیک سرجری کر دیں تو یہ کہیں گے میرا فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو بندہ کارڈیک کہیں کہ نیورو سرجری کے بارے میں ذرا بتائیں، وہ کہے گا میرا فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی انسانوں کے پاس جو علم جتنے بھی ہیں نا یہ سارے جزوی ہیں. اور ہاں مثال کے طور پہ میرے لیے جو میڈیکل سائنس جو سرجری ہے میرے لیے غیب ہے، مجھے نہیں پتا کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو مجھے معلوم نہیں ہے میرے لیے غیب ہے، اور اگر مجھے کوئی بتائے گا
تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی کسی ذریعے سے یہ غیب کی ایک خبر آئی ہے، یہ جزوی خبر ہے، اس کو علم غیب کا احاطہ نہیں کہہ سکتے یا علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم غیب میں سے کسی چیز کی اطلاع دی گئی، چاہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، چاہے اس چیز کو جاننے والا کوئی دوسرا بندہ یا فرشتہ یا جن یا کوئی آپ کو بتا دے، ٹھیک ہے، یہ ہے غیب کی اطلاع دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود بہت ساری ایسی باتوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ دیتے ہوتے ہیں جو کہ تبلیغ کے لیے اور آگے اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا تو سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غائب ہی تھا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل فرمایا گیا۔ یہ غیب کی اطلاع دینا ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے، کیونکہ علم غیب سے وہ سارے کا سارا علم مراد ہے جو کہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، جو کہ کلی ہے، جو کہ جزوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہر وقت اور بغیر ذریعے کے اور سارے کا سارا حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آگے مخلوقات میں سے اس غیب کے علم کی اطلاع لوگوں کے پاس آتی ہے، انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذریعے آتی ہے۔ آپ کو بھی ہر وہ چیز جو کہ آپ کو نہیں پتا اور آپ کے ذریعے سے اسے حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی وہ آپ کے لیے جاننے سے پہلے غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جاننے کے بعد آپ کے لیے وہ غائب نہیں رہتا، لیکن کسی دوسرے بندے کے لیے وہ غائب ہی ہے۔ تو یہ جزوی جو ہے، یہ جزوی جاننا ان چیزوں کا جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ ہوتا ہے زمین کے اندھیروں کے اندر، یعنی جو دانہ اگ رہا ہوتا ہے، کس کو پتا؟ آپ 100 دانے ڈالتے ہیں، کون سا اگتا ہے کون سا نہیں اگتا۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک صاف کتاب کے اندر ہے۔ یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے یہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے وہ چاہے۔ اور اس چاہے کے اندر بالکل یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے علم میں سے بعض دفعہ انبیاء کو دیتے کہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم الغیبی، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، الا مگر من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جو اپنے رسولوں میں سے کسی کو پسند کرتا ہے۔ تو اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، اپنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب کی کوئی اطلاع دیتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غیب کا کوئی ایک حصہ ظاہر کر دیتا ہے، لیکن وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ علم وحی ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کیونکہ علم غیب کے بارے میں بتا دیا گیا تو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا اور سنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو مدد اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنا۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، شاید 1 آدھ منٹ۔